الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک ماں اور بیٹے کے حج کا واقعہ سنانے والے ہیں۔ حج کے دوران ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، چلیے آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ کسی شہر میں غریب ماں اور اس کا بیٹا رہا کرتے تھے۔ بیٹے کا نام عبداللہ تھا۔ عبداللہ کی ماں بہت زیادہ نیک سیرت عورت تھی۔ عبداللہ جانتا تھا کہ اس کی ماں کی ایک بہت بڑی خواہش ہے، مگر وہ اپنی خواہش کا ذکر نہیں کرتی تھی۔ لیکن اس نے بچپن میں وہ سنی تھی۔ جب وہ چھوٹا سا تھا تو اس کی ماں کہا کرتی تھی کہ میرا عبداللہ مجھے حج کروائے گا، جب وہ جوان ہو جائے گا اور اپنے پیروں پر کھڑا ہوگا تو میرا سہارا بنے گا، تب دیکھنا میرا عبداللہ مجھے حج کروائے گا۔ عبداللہ بڑا ہو گیا تھا اور وہ نوکری بھی کرتا تھا، لیکن نوکری زیادہ بڑی نہیں تھی، اسی لیے اس کی ماں نے اپنی خواہش کا اظہار کرنا بند کر دیا تھا تاکہ اس کے بیٹے کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ لیکن عبداللہ نے یہ طے کر رکھا تھا کہ وہ اپنی ماں کو ایک دن حج ضرور کروائے گا۔ عبداللہ کچھ وقت سے پیسے جمع کر رہا تھا اور اس کی ماں بھی فضول خرچ نہیں کرتی تھی، جو ملتا چپ چاپ کھا لیتی۔ ماں اسی بات پر خوش تھی کہ اس کا بیٹا اس کی عزت کرتا ہے اور اسے خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ماں کو اپنے بیٹے پر بہت فخر تھا۔ ماں عبداللہ کو شادی کرنے کے لیے بھی کہتی تھی، لیکن عبداللہ صاف انکار کر دیتا۔ وہ بھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اصل وجہ یہ تھی عبداللہ جانتا تھا کہ اگر اس نے شادی کر لی تو خرچے بڑھ جائیں گے، اور جو رقم وہ اپنی ماں کے لیے بچا کر رکھ رہا ہے شادی کے بعد اسے بچانا مشکل ہو جائے گا، اور پھر بیوی کی ذمہ داریاں آ جائیں گی اور ضروریات کو بھی پورا کرنا ضروری ہوگا۔ آخر کار ایک دن ایسا بھی آیا جب عبداللہ نے بیت اللہ کی زیارت کے لیے پیسے جمع کر لیے۔ اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ وہ اپنی ماں کی برسوں پرانی خواہش کو پورا کرے گا۔ اس نے بینک سے سارے پیسے نکلوائے اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ آج وہ ماں کو خوشخبری سنانے جا رہا تھا۔ وہ یہ سوچ کر ہی خوش ہوئے جا رہا تھا کہ جب اس کی ماں کو پتہ چلے گا تو وہ کتنی خوش ہوگی۔ وہ ابھی اپنے گھر سے کچھ دور ہی تھا کہ اچانک اس کا ایک دوست اس کے سامنے آ گیا۔ وہ رو رہا تھا، وہ بہت زیادہ پریشان بھی لگ رہا تھا۔ اس کا دوست کہنے لگا، عبداللہ میری مدد کرو، میرا بیٹا دوسری منزل سے نیچے گر گیا اور اس کا سر پھٹ گیا ہے۔ ڈاکٹر نے آپریشن کے لیے کہا ہے، وہ بہت بھاری رقم مانگ رہے ہیں اور جب تک پیسے جمع نہیں کر پائیں گے آپریشن بھی شروع نہیں ہوگا۔ عبداللہ خدا کا واسطہ میری مدد کرو، وہ میری اکلوتی اولاد ہے، وہ مجھے بہت عزیز ہے، میں اس کے بغیر مر جاؤں گا۔ عبداللہ پلیز میری مدد کرو، تمہارے علاوہ تو میں کسی کو جانتا بھی نہیں ہوں۔ اپنے دوست کی باتیں سن کر عبداللہ کا دل رنجیدہ ہو گیا۔ اسے اپنے دوست کی حالت پر بہت ترس آیا۔ اب اس کے دل و دماغ پر ایک جنگ چھڑ گئی۔ ایک طرف ماں کا حج تھا تو دوسری طرف دوست کے بیٹے کی جان۔ اس نے اپنی پوری زندگی لگا دی تھی یہ پیسے جمع کرنے میں۔ وہ سوچ رہا تھا اب میں کیا کروں۔ اچانک ماں کی آواز کانوں میں گونجی۔ وہ آواز یہ تھی، عبداللہ جب کوئی تمہارے پاس مدد کے لیے آئے تو مدد کرنے سے گریز نہ کرنا۔ اللہ پاک مدد کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے اور اللہ پاک کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ جو تم دو گے اللہ 10 گنا بڑھا کر تمہیں واپس کرے گا۔ ماں کی یہ آواز سن کر عبداللہ نے اسی لمحے اپنے دوست کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اپنی جیب سے پیسے نکال کر دوست کو دے دیے اور اس کا دوست ڈھیروں شکریہ ادا کرتا ہوا اپنی منزل کی طرف واپس نکل گیا اور عبداللہ اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ جب گھر پہنچا تو اس کا چہرہ اداس تھا، لیکن اسے خوشی ہوئی تھی کہ وہ اپنے دوست کے کام آ سکا۔ لیکن اسے دکھ اس بات کا بھی تھا کہ وہ اپنی ماں کی خواہش کو پورا نہ کر سکا۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں وہ بہت رویا، اے اللہ تو
تو میرے دل کا حال جانتا ہے، میں اپنی ماں کو حج کروانا چاہتا ہوں لیکن اب نہیں کروا سکتا، میرے پاس وسائل بھی نہیں ہیں، میں خالی ہاتھ ہوں، میں نہیں جانتا میرا اور میری ماں کا ساتھ کتنے وقت کا رہ گیا، لیکن میں جانتا ہوں کہ تو میری ماں کو صبر عطا کر دے، اگر وہ اپنی زندگی میں حج ادا نہ کر سکے تو اسے اگلی زندگی میں یہ حج جتنا اجر عطا کرنا۔ میری ماں کا دل بہت نیک ہے۔ اور پھر وہ سجدے میں چلا گیا۔ عبداللہ اگلی صبح جب اپنے دفتر پہنچا تو اس کا وہی دوست ملا۔ عبداللہ کو دیکھتے ہی اس کا دوست اس کے گلے لگ گیا اور کہنے لگا، بھائی میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں، میں تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں؟ تمہاری وجہ سے میرے بیٹے کی جان بچ گئی۔ عبداللہ نے نفی میں سر ہلایا، تمہارے بیٹے کی جان اللہ کے فضل سے بچی ہے۔ اس کے دوست نے کہا، بے شک میرے بھائی۔ عبداللہ کا باس نیک صفت شخص تھا۔ اس کے آفس میں ہر سال حج کی قرعہ اندازی ہوتی تھی، جن 2 لوگوں کا نام نکلتا انہیں حج پر بھیجا جاتا تھا۔ خوش قسمتی سے اس بار عبداللہ اور اس کے دوست کا نام نکل آیا، لیکن عبداللہ کو یہ پریشانی تھی کہ وہ اس حج پر اپنی ماں کو نہیں لے جا سکتا۔ اس کے دوست نے عبداللہ کی پریشانی دیکھی تو پوچھا، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تم اللہ کے گھر کی حاضری دینے جا رہے ہو، لیکن پھر بھی تم پریشان کیوں ہو؟ عبداللہ نے اپنے دوست کو تمام معاملہ بیان کر دیا۔ اس کا دوست مسکرا دیا اور کہنے لگا، آج وہ دن ہے جب میں تمہیں تمہارے احسان کا بدلہ چکا سکتا ہوں۔ عبداللہ نے ناسمجھی میں اپنے دوست کو دیکھا اور کہا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ دوست نے کہا، تم میری جگہ اپنی ماں کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ عبداللہ یہ سن کر بہت خوش ہوا اور اپنے دوست کو گلے لگا لیا، اور پھر عبداللہ اور اس کی ماں نے ایک ساتھ حج ادا کیا۔ حج کے دوران ایک خاندان ان کے ساتھ حج ادا کر رہا تھا۔ انہوں نے دیکھا عبداللہ اپنی ماں کا بے حد خیال رکھ رہا ہے، کبھی ماں کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا ہے تو کبھی ماں کے پاؤں دباتا ہے۔ وہ خاندان عبداللہ سے اتنا متاثر ہوا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے عبداللہ کا رشتہ مانگ لیا، اور اس طرح عبداللہ کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مبارک مدینہ منورہ میں ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔